السلام علیکم بیٹا، آج کا ٹاپک ہے ڈائمینشنز آف دی کمپوننٹس آف بزنس انوائرمنٹ۔ اس کو ڈائمینشنز بھی کہتے ہیں، کمپوننٹس بھی، ایلیمنٹس بھی، کنسٹیٹوئنٹس بھی، پارٹس بھی۔ تو اب اس کے کیا ہے، 5 ہے بزنس۔ یہ سرکل میں نے بزنس انوائرمنٹ، پھر اس کے ارد گرد پہلے اکنامک، پھر سوشل، پھر ٹیکنالوجی، ایک ایک کر کے میں ڈسکس کرتا ہوں۔ پہلے اکنامک انوائرمنٹ، اس کا سیدھا امیجیٹ چلت اور ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے بزنس پر۔ اس میں کون کون سے فیکٹرز میں نے لکھے ہیں؟ ریٹ آف انٹرسٹ، انفلیشن ریٹ، چینج ان دا انکم آف پیپل، ای ٹی سی آر سم اکنامک فیکٹر وچ کوڈ افیکٹ بزنس فرمز۔ یہ تین ہی میں سمجھاؤں کیسے افیکٹ کریں گے یہ فیکٹرز۔ ریٹ آف انٹرسٹ، اگر مثال کے طور پر بینکس ہمیں کم ریٹ آف انٹرسٹ پر لون دے دیں گے تو ہم مکان اپنے بنائیں گے۔ جب ہم اپنے مکان بنائیں گے تو کون کون سی انڈسٹری چل سکتی، کون سا بزنس چل سکتا ہے؟ برک، سیری کام چل، سیری بزنس چل، ایسے کیا کہتے ہیں سینڈ سیکی بزنس چل، ایسے کیا کہتے ہیں سیمنٹ انڈسٹری، ایسے جو سروس پرووائڈ کرتے ہیں، کارپینٹر ہوتا ہے، آئرن سمتھ ہوتا ہے، اور کیا کہتے ہیں میسن ہوتا ہے، ان کا کام چلے، وہ بزنس چلے گا۔ اگر آپ زیادہ ریٹ آف انٹرسٹ پر لون دیں گے تو ہم لون نہیں لیں گے تو ہم کوئی کنسٹرکشن نہیں کریں، نہیں کنسٹرکشن کو وہ جن کا اس پہلے ایگزامپل میں وہ کام چلا تھا، بزنس چلا تھا، مثلا برک انڈسٹری پر اثر پڑے گا، سیمنٹ انڈسٹری پر اثر پڑے گا، ایسے جنہوں نے سروس پرووائڈ کی ان پر اثر کرے، وہ بزنس نہیں چلے گا۔ ٹھیک۔ انفلیشن ریٹ، مہنگائی، ہر چیز میں مہنگائی ہونا، تو جب مہنگائی ہوتی تو سیدھے تو بزنس پر اثر پڑے گا۔ دیکھو میں آپ کو ایسے سمجھاؤں گا، مثال ہم تو سر کو بالوں کو صاف رکھنے کے لیے پہلے دھوتے ہیں، اس کے لیے کیا دھوتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں تیل وغیرہ ملتے ہیں۔ لیکن یہ تبھی ہے جب انسان کے پاس پیسہ ہو، اگر بازار میں انفلیشن ہو گئی، مہنگائی ہو گئی، درجر گو، تو ہم سب سے پہلے پیسے کس پر خرچ کرتے ہیں؟ جو بنیادی ضرورتیں ہیں، روٹی کپڑا اور مکان، ان پر۔ جب ہمیں پیسہ بچ جائے گا تو جب ہی ہم اور دوسرے درجے کی ضروری چیزوں کو خریدتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب مہنگائی ہوگی تو ہم پہلے درجے پر توجہ دیں گے، دوسری درجے جب ہمیں بچے گا تو یہ کیونکہ انفلیشن بڑھ گئی۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں میں، ہمیں گھر میں 1 کوئنٹل کا خرچ ہے، 1500 میں کوئنٹل آتا ہے چاول۔ ٹھیک۔ اب مہنگائی ہو گئی تو ہمیں 2000 میں مل گئے، آمدنی اتنی، تو اب 500 تو علاوہ خرچ کرنے تھے، جو 500 ہم اور کسی جگہ خرچ کرتے، اب تو مہنگائی کی وجہ سے ہم نے وہ چاول پر خرچ کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اب تو کیسے یہ کیا کہتے ہیں ریٹ آف انٹرسٹ، انفلیشن ریٹ، یہ بزنس پر کیسے اثر کرتا ہے کہ وہ جو ایکسٹرا ہم 500 مثال کے طور پر ہم کہتے تھے، ہم بچوں کو دیتے تھے آپ ٹافی لاؤ، آئس کریم لاؤ، تو اس ٹافی آئس کریم وہ بزنس نہیں چلے گا۔ پھر چینج ان انکم آف دا پیپل، اب تو ڈسپوزیبل انکم جو ہے لوگوں کا، وہ تو بڑھ جائے گا، یعنی اگر لوگوں کے پاس پیسے زیادہ ہوں گے، ان کی چینج ہوگی انکم، تو پرچیزنگ پاور بڑھ جائے گا، ان کو جو خریدنے کی طاقت ہے وہ بڑھ جائے گی، نہیں تو ہر چیز کی کیا کہتے ہیں وہ بزنس چلے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب اگر آمدنی کم ہو گئی تو اس کا اثر یہ ہو جائے گا، بہت سی چیزوں کا بزنس نہیں چلے گا۔ یہ تو سم اکنامک جو بزنس کو افیکٹ کر سکتے ہیں۔ اکنامک انوائرمنٹ، یہ پہلے آپ کو یاد ہونا چاہیے، جو اکنامک انوائرمنٹ ہے یہ کسی بزنس کے لیے آفر کیا کرتا ہے؟ اپارچونیٹی، یعنی ان کو فلورش کرتا ہے، ان کو ترقی ہوتی ہے، اور آدھوں کو کنسٹنٹس حد بندی لگتی ہے، ان کا بزنس کم چلتا ہے یا بالکل چلتا نہیں۔ آپ مجھے بولو گے یہ کیا بولتے ہیں؟ مثال کے طور پر جب سے انٹرنیٹ آ گیا تو انٹرنیٹ کی بزنس تو چل گئی، اب تو لوگوں کو بالکل آسان ہوتا ہے، وہ تو انٹرنیٹ سے تمام نوٹس وغیرہ، بکس کی بہت کم ضرورت ہے۔ اس کا مطلب ہے جو انٹرنیٹ بزنس ہے وہ چل گیا، جو بکس کا بزنس ہے وہ کم ہو گیا۔ ایک کے لیے اپارچونیٹی مل گئی کہ وہ فلورش کرے، ترقی کرے، دوسرے کے لیے کنسٹرینٹ، حد بندی لگ گئی۔ سوشل انوائرمنٹ، اس کے سوشل انوائرمنٹ میں کون سے فورسز آتے ہیں؟ جو سماج کے ساتھ، سماج میں کیا ہوتے ہیں؟ کسٹمز رواج ہوتے ہیں، عقائد ہوتے ہیں، بلیفس، لٹریسی ریٹ، ایجوکیشنل لیولز، یہ خواندگی شرح، لائف سٹائل کیسا ہے، ویلیوز کے اقدار ہیں، تو یہ کیا سوشل انوائرمنٹ آتے ہیں۔
یہ بھی بزنس پر اثر پڑتے ہیں. جیسے کسٹمرز ہوں گے ویسا بزنس. ہمیں یہاں کیا کسٹم ہے، ہمیں مثال کے طور پر ہم پھیرن پہنتے ہیں تو پھیرنوں کا بزنس چلے گا. ٹھیک ہے نا. کسٹمرز ایسے ہی ہیں کانگڑیوں کا، تو کانگڑی دلی میں تو کوئی نہیں چلے گا ان میں، کیونکہ وہاں کسٹم ہے ہی نہیں. تو بلیفس کیا ہے، عقائد کیا ہے. جیسے بلیفس ہوتے ہیں تو دیکھو کشمیر میں جھٹکا نہیں کھاتے ہیں لوگ. اگر کوئی جھٹکا لائے گا تو اس کا بزنس یہاں چلے گا نہیں. اس کے برعکس اگر ہندو پاپولیشن میں ہم حلال طریقے سے ذبح کرتے ہیں تو وہ تو ان میں چلے گا نہیں. ٹھیک ہے. اپنے اپنے عقائد ہیں، اپنے اپنے علاقے کے ہیں. ایسے لٹریسی ریٹ اور ایجوکیشن لیول یہ تو آلموسٹ ایک جیسی ہے کہ خواندگی شرح. اگر لوگ خواندہ ہوں گے تو اپنی صحت پر زبردست توجہ دیں، اس کے حساب سے بزنس چلے گا. ابھی آپ کو نیچے سمجھیے لٹریسی ریٹ کیسے کیا ہو جاتا ہے. پھر لائف سٹائل، لوگوں کا لائف سٹائل کیا ہے، وہ کیا استعمال کرنا چاہتے ہیں. دیکھو پاکستان میں قمیض زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو امریکہ میں وہ کرتے نہیں استعمال. تو امریکہ میں جو وہ کیا کہتے ہیں لائف سٹائل وہ کچھ الگ ہے، پاکستان میں الگ، انڈیا میں الگ. ویلیوز ویلیوز کن کو کہتے ہیں؟ اصولوں کو جو انسان کو ڈٹرمائن کرتے ہیں یہ کیسا انسان ہے. مثال پہ ایکویلٹی، اگر برابری کریں گے تو ہم کہتے ہیں یہ بہت اچھا انسان ہے. سچ بولے گا تو ہم کہتے ہیں یہ بہت اچھا انسان ہے. جھوٹ بولے گا تو ہم کہتے ہیں یہ غلط، یہ ٹھیک انسان نہیں ہے. ہر سماج کی الگ الگ قدریں ہوتی ہیں، اصول ہوتے ہیں جن کے مطابق وہ اچھے یا برے انسان میں فرق کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ سماج میں ہوتے ہیں کسٹمز، بلیف، لٹریسی ریٹ. اب یہ چینج ان سوشل انوائرمنٹ، اگر یہ چینجز جو سوشل انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں یہ سیدھے بزنس پر اثر کرتے ہیں. تو مثال یہ نیچے دیا ہوا کیا، آج کل تو لوگوں کو ان کو وہ اویئرنیس ہو گئی ہے، وہ ہیلتھ کی طرف زیادہ اٹینشن دینے لگے، صحت کی طرف. ان کو معلومات ہوگی کہ صحت کیسے بنتا ہے، ٹھیک کیسے رہے گا. تو وہ لٹریٹ بن گئے، ان کو پتہ چلا. اس کی وجہ سے کیا ہوگا، منرل واٹر، وہ منرل واٹر اب اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی. ڈائٹ کوک کی، کوکا کولا وغیرہ، ان کی ڈیمانڈ بڑھ گئی. اس کے برعکس یہ وائل ڈیمانڈ آف ٹوبیکو، جو تمباکو اور فیٹی پروڈکٹس ہیں ان کی جو ڈیمانڈ کم ہو گئی، بزنس کم ہو گیا. پھر ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ، اس میں تو ایک ہے ٹیکنالوجی میں کیا گئے، پرووائڈز نیو اینڈ ایڈوانس ویز اوبلیک ٹیکنیکس آف پروڈکشن. ایک ہو گیا ٹیکنیکس آف پروڈکشن، ویز آف پروڈکشن. وہ گئے آپ کو ایسے سمجھ میں آئے گا. پہلے ہاتھوں سے کپڑا بنایا جاتا تھا. پھر انڈسٹریل ریولیوشن آ گیا 19ویں صدی میں، تو مشینوں کے ذریعے بننے لگا کپڑا. تو جو ہاتھوں سے وہ بہت مہنگا ہو جاتا تھا، جو مشین سے بننے لگا ایک تو کم ٹائم میں بہت زیادہ پروڈکشن ہوتی تھی، اور پھر سستے داموں پر. تو یہ ٹیکنالوجی کیونکہ چینج ہو گئی، اب ہاتھوں کے بجائے مشینوں کے ذریعے ہونے لگا. تو ایک ہو گیا نیو اینڈ ایڈوانس ویز ٹیکنیک آف پروڈکشن. دوسرا یہاں میں نے نہیں لکھا ہے، وہ بھی آپ یاد رکھ لو بیٹو. دوسرا ہے نیو ویز آف کنڈکٹنگ بزنس. اب بزنس کرنے کا طریقہ بدل گیا. پہلے ہمیں تو صرف بازار جب یہ چیزیں ملتی تھی، لیکن آج کل ہم نیٹ پر ہم تو کیا کہتے ہیں آفر بیچتے ہیں. یہ چیزیں ہمیں چوائس بھی بہت ملتی ہے، تو ہمیں گھر پر پہنچتی ہے سارا کو، ہمیں پیسے دینا پڑتا ہے. تو اس سے زیادہ ڈیولپمنٹ دیکھو اب کیا ہو رہی ہے، ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ، ویز آف کنڈکٹنگ بزنس. کہ امیزون جو انٹرنیشنل کمپنی ہے، اس نے ان کا پلان ہے کہ فیوچر میں وہ ڈرونز کے ذریعے ڈیلیوری آف گڈس کریں گے. ڈرونز ہوا میں، آپ منٹوں میں، مثال کے طور پر کوئی دلی سے ڈرون نکل گیا، اس کو تو ہمارے شہر میں وہ لینڈ کرے گا، چھوٹا موٹا جہاز، جو چیز ضرورت ہوگی، اور وہ ہمارے پہنچے گا بغیر کسی مشکلات، بغیر کسی رکاوٹ کے. نہ روڈ بند ہونے کی کوئی پریشانی، نہ حالات خراب ہونے کی کوئی پریشانی. ٹھیک ہے نا. یہ گئے تو ایڈوانس میں. بزنس مین مسٹ کلوزلی مانیٹر، اس لیے تو بزنس مین کو بہت زیادہ دیکھنا ہوتا ہے کیا چینجز ٹیکنالوجیکلی دنیا میں ہو رہی ہے، انڈسٹریل سیکٹر میں، بزنس سیکٹر میں. تو اس سے وہ کیا فیس کمپٹیشن،
وہ مقابلہ وہ فیس کر سکتا ہے. اس وقت بہت مقابلہ ہے ہر فیلڈ میں. اور پھر کمپٹیشن، پھر امپروو کوالٹی آف دی پروڈکٹ. اپنے پروڈکٹ کو اس کے مطابق اس کی امپرومنٹ کر سکتا ہے، ترقی دے سکتا کہ مجھے نہیں اس میں ایسا ہونا چاہیے تو میرا پروڈکٹ چلے گا. پھر پولیٹیکل انوائرمنٹ. پولیٹیکل انوائرمنٹ میں آتا ہے زیادہ تر پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور لا اینڈ اور پیس جسے کہتے ہیں. اگر ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی یعنی سیاسی استحکام ہو اور امن ہو تو اس کا مطلب ہے بزنس مینوں کو کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے کہ ہمارا بزنس چلے گا، ہمارا پیسہ ضائع نہ، ہماری جو سرمایہ کاری ہے، ہم جو بزنس انویسٹ یہ کیا کیپٹل انویسٹ کیا ہے وہ ضائع نہیں ہو جائے، ہمیں وہ پروفیٹیبل ہمیں پروفٹ ملے گا. اس کے برعکس اگر سیاسی اس سے کام نہیں ہوگا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگا اور لا آرڈر کی پرابلم ہوگی، حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، تو بزنس مین جو اس کو تو انسٹیڈی ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ غیر یقینی حالت ہوتی ہیں کہ میرا بزنس اب چلے گا نہیں. اس کے تو سیدھے اثرات ہوتے ہیں بزنس پر. تو اس لیے بزنس انوائرمنٹ کو بزنس مین نے پڑھنا ہے بہت ضروری. کون پولیٹیکل انوائرمنٹ. اب یہ مجھے آپ کو سمجھ میں نہیں آگا پولیٹیکل انوائرمنٹ یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ چینج تو چینج نہیں ہونی چاہیے. ایک گورنمنٹ کا کے ساتھ رشتہ ہو گیا بزنس کا، تو اب نئی گورنمنٹ اس کو بزنس وہ تو دیکھتی نہیں بزنس کی طرح کہ بزنس کیسے چلے. انہوں نے زیادہ ایگریکلچر لے لیا، اس پر زیادہ فوکس کیا، تو نتیجہ تو پرابلم ہو جاتی ہے نا. اس لیے جو ٹرم گورنمنٹ کو ہوتا ہے کسی ملک میں 5 سال، کسی ملک میں 6 سال، ان کو تب تک برابر اپنی حکومت کرنے سے 5 سال حکومت کرنے سے کیا ہو جائے، یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کہتے ہیں. تو اور لا اینڈ آرڈر یعنی پیس ہونا چاہیے، لا اینڈ پرابلم نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی لا اینڈ آرڈر پرابلم ہو گئی تو نتیجہ ہوتا ہے کہ ہڑتالیں ہوتی ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، تو بزنس کہاں چلے گا. تو اسی لیے جہاں لا اینڈ آرڈر پرابلم ہے وہاں فارن انویسٹرس، لوکل انویسٹرس حتیٰ کہ وہ بھی جھکتے ہیں، وہ انویسٹ نہیں کرتے ہیں، وہ پیسہ نہیں لگاتے ہیں، وہ کوئی بزنس کھولتے نہیں ہیں ان علاقوں میں. لیگل انوائرمنٹ یہ لاسٹ ہے. لیگل انوائرمنٹ جو قانون کے ساتھ جو قانون پاس کرتے ہیں گورنمنٹ یعنی پارلیمنٹ میں یا اسمبلیوں میں، اور ایڈمنسٹریٹو آرڈرز جو اپنی ڈپارٹمنٹ جو ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہوتے ہیں جو وہ آرڈرز پاس کرتے ہیں، وہ کیا ہو گیا مثلا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا وہ فالو کریں گے ایجوکیشن جو ہیڈس ہیں، پرنسپل سیکرٹری ایجوکیشن سیکرٹری وغیرہ، ان کے آرڈرز یہ ایڈمنسٹریٹو آرڈرز ہیں، ڈائریکٹر وغیرہ. تو ایسے جو باقی ڈپارٹمنٹ ان کو ان کے آرڈرز فالو کرنے ہیں. بزنس کو جو ہے نا، بزنس کو تو بزنسوں کا مثال کے طور پر آپ سمجھیں گے ایڈمنسٹریٹو آرڈرز کیا ہے. یہ ٹیلی کام کمپنی ہے، ٹیلی کام منسٹری نے ایک آرڈر نکالا مثال کے طور پر تمام ٹیلی کام کمپنی کے لیے، ایئرٹیل ہو، ریلائنس ہو، کوئی اور ہو، آپ نے 1 منٹ میں صرف 5 پیسے لوگوں کو چڑھانے ہیں کال کرنے کے لیے. تو اب یہ فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے. کوڈ مثال میں دے رہا ہوں، بہت سے ایڈمنسٹریٹو آرڈرس آتے ہیں، کوڈ ججمنٹس ہیں. بزنس کے بہت سے کیسز کہاں کورٹوں میں ہیں، ان کو جو ڈیسیجنز آئیں گے ان کے مطابق بھی اپنے بزنس کو ڈالنا پڑتا ہے. اس لیے بزنس کو چلنا پڑتا ہے انہی لاز اور ان آرڈرز اور ان ججمنٹوں کے مطابق، تو پھر بزنس فلورش کر سکتے ہیں. بزنس مین کو تمام بزنس ایکٹ کا پتہ ہونا چاہیے، کون سا بزنس 1931 کا کیا ہے، 1991 کا کیا ہے، 2013 کا کیا ہے، اور انہی کے مطابق ان کو چلنا ہوتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.